چند لمحے بعد یہ دیکھ کر آنیا کی جان میں جان آئی کہ دروازہ کھلنے پر اندر داخل ہونے والے ماموں دلبر سنگھ تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح جین شرٹ اور پگڑی میں تھے۔ وہ ہنستے مسکراتے اندر آئے اور خیرو چچا کو دیکھ کر بولے، اوئے خیرو میرے سجن پیارے، تم نے تو کبھی چھٹی کہتی ہی نہیں، کل کی ہو گیا؟ کچھ نہیں مالک، بس وہ ذرا۔ خیرو گڑبڑا گیا، اوئے فون پر بھی تیری آواز کچھ گھبرائی سی لگتی تھی، اس لیے میں ادھر سے گزر رہا تھا تے سوچیا کہ تیری خیر بھی لیتا جاؤں۔ تبھی ان کی نظر نلکے کے پاس رہ جانے والی چند خون آلود پٹیوں پر پڑی اور وہ بری طرح چونک گئے۔ خیرو یہ کیا ہے بھائی، کسی کو شرٹ لگی ہے کہ؟ اور تم سادے سہمے سہمے کیوں لگ دے ہو؟ اگلے 3-4 منٹ میں سب کچھ ماموں پر کھل گیا۔ آنیا کی موجودگی بھی راز نہیں رہی، اور سب سے بڑا اور سنگین سرپرائز زخمی راسم، وہ ہکا بکا تھے۔ اب خیرو اور حمزہ نے سبھی کچھ ان کے گوش گزار کر دیا۔ آنیا نے بھی یہاں اپنے آنے کے بارے میں وضاحت کی۔ سب کچھ جاننے کے بعد اور راسم کی لرزہ خیز حالت دیکھنے کے بعد دلبر صاحب گہری سوچ میں ہو گئے۔ آخر گہری سانس دے کر بولے، خیرو تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا؟ وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، مالک مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں ناراض نہ ہوں، ویسے بھی اس خطرناک معاملے میں آپ کو شامل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ آنیا بی بی کو تو اس لیے فون کیا کہ ان کے ابا جی ایک بڑے قانون دان ہیں، اس کے ابا جی ایک بڑے قانون دان ہیں، اور دلبر سنگھ تو ایک چوڑا چمار ہے، 2 ٹکے کا بندہ، یہ کسی کام کہاں آ سکتا ہے۔ دلبر سنگھ نے طنز کا تیر چھوڑا۔ خیرو چچا ہکلا کر رہ گیا۔ دلبر سنگھ نے سینہ چوڑا کیا اور دبنگ آواز میں بولے، یہ خون پینے والے بھارتی درندوں کا نوچا ہوا شکار ہے، وہ جگہ جگہ اس کی بو سونگتے پھر رہے ہوں گے، یہ جگہ کسی طرح بھی اس کے لیے محفوظ نہیں ہے، اس کو پناہ کی لوڑ ہے اور میں اسے پناہ دوں گا۔ مگر سرکار، خیرو پھر ہکلایا، اگر مگر کچھ نہیں، یہ میرے ساتھ جائے گا، اور تم بھی آنیا پتر، تم لوگ دروازہ اندر سے بند رکھو، میں گڈی لے کر آ رہا ہوں، وہ عزم سے بولے۔ پورے چاند کی رات تھی، چنار کے پیڑ ہولے ہولے خنک ہوا میں لہرا رہے تھے۔ آنیا زخمی راسم کے بستر کے قریب موجود تھی۔ دلبر ماموں نے اپنے لیے سخت ترین خطرات مول لیتے ہوئے راسم کو پناہ دی تھی۔ وہ ان کے ہی گھر میں موجود تھا، مگر یہ گنجان آبادی کا وہ گھر نہیں تھا جہاں وہ اور نہار رہتی رہی تھیں۔ یہ دریائے تاوی کے دوسری جانب قدرے کشادہ علاقے میں 2 منزلہ گھر تھا، اچھا بنا ہوا تھا۔ یہاں زیادہ تر گھر 1 کنال کے تھے یا اس سے بڑے تھے۔ 2 مساجد کے بلند مینار نظر آتے تھے، ایک کالج بوائز ہاسٹل تھا جس کے قریب ایک پلے گراؤنڈ تھا، اور ایک بڑا باغ تھا جس کو اس علاقے کو مقامی لوگ باغ کے نام سے پکارتے تھے۔ آنیا پچھلے 10 روز سے یہاں راسم کے ساتھ موجود تھی۔ وہ شروع میں تو راسم کی طرف نظر بھر کر دیکھتی ہی نہیں تھی، اس کا دل خون ہونے لگتا تھا۔ ظالموں نے بے پناہ تشدد کیا تھا اس پر، پورا چہرہ سوجا ہوا تھا، ہونٹ کٹ گئے تھے، جبڑے کو نقصان پہنچا تھا۔ وہ کوشش کر کے بڑی مشکل سے 1-2 الفاظ ہی بول سکتا تھا۔ ایک دن آنیا نے اس کی ٹانگیں اور پاؤں دیکھے تو خود کو بمشکل رونے سے روک سکی۔ اس کی رانوں پر بھی یقیناً رولر پھیرا گیا تھا، وہاں بڑے بڑے نیل تھے اور خون جم گیا تھا۔ اب 8 روز گزر چکے تھے، پھر بھی اس کے پاؤں پر ورم موجود تھا۔ اس کے تلووں پر اتنی ضربات لگائی گئی تھی کہ اندر سے گوشت پھٹ گیا تھا۔ تاحال اندرونی ضربات کی وجہ سے اسے پیشاب کرنے میں سخت دقت محسوس ہوتی تھی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے صرف سیال خوراک دی جا رہی تھی۔ اس مسلمان ڈاکٹر کا انتظام دلبر ماموں نے ہی کسی طرح کیا تھا۔ انہیں ان ڈاکٹر صاحب پر پوری طرح اعتماد تھا، وہ روزانہ کم از کم 1 مرتبہ ضرور آتے تھے، راسم کے زخموں کو ٹریٹ کرتے تھے اور انجیکشن وغیرہ لگاتے تھے۔ اسی دوران میں کمرے کے دروازے پر دلبر ماموں نمودار ہوئے۔ انہوں نے اشارے سے آنیا کو باہر بلایا۔ دلبر ماموں بھی آج کل اسی گھر میں قیام پذیر تھے، تاہم خیرو پہلے والے گھر میں تھا۔ ماموں کسی وقت وہاں چکر لگا آتے تھے۔ یہاں کھانا وغیرہ آنیا ہی پکا رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں جا کر دلبر ماموں نے کہا، تھی رانی، ابھی تمہاری ماما کا فون پھر آیا ہے، وہ بار بار مجھ سے تمہارے وجہ ہی پوچھتی ہیں، مجھے بار بار جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ آج تو وہ رونے ہی لگ پڑیں، کہنے لگیں، ویر جی کسی بھی طرح آنو کو تلاش کرو، ہم نے تو اس کی شادی کے دن رکھے ہوئے تھے۔ دلبر ماموں آپ پریشان نہ ہو، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ بے شک ان کا فون ہی نہ سنیں۔ میں جانتی ہوں کہ وہ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں، ورنہ پاپا کو فون پر پوری تسلی دے چکی ہوں، وہ بڑی حد تک میری بات سمجھ بھی چکے ہیں۔
وہ جانتے ہیں کہ میں راجوری کے آس پاس ہی کہیں موجود ہوں اور پوری طرح خیریت سے ہوں۔ تم نے راسم کے بارے میں انہیں کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، مگر اس وجہ سے کہ یہ راسم کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، ورنہ ماموں وہ بھی میرے اور راسم کے بارے میں تقریباً سب کچھ جان چکے ہیں۔ دلبر ماموں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ یعنی وہ جان چکے ہیں کہ تم راسم میں انٹرسٹ لے رہی ہو؟ ہاں ماموں، وہ بے باکی سے بولی۔ پاپا نے ہمیشہ مجھے سچ بولنا سکھایا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ سچ کبھی کبھی بہت تلخ ہوتا ہے۔ ان کی تربیت کے مطابق میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ کیسے بول دوں؟ کیسے کہہ دوں کہ خالہ زاد فرحان مجھے بطور شوہر قبول ہے؟ وہ مجھے قبول نہیں ہے دلبر ماموں۔ دلبر ماموں گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھتے رہے، جیسے اس کی بے باک سیلانی طبع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تب طویل سانس لے کر بولے، مجھے لگتا ہے میری یہ دھی رانی ایک بڑے کٹھن راستے پر چل پڑی ہے۔ اس راستے پر کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ راسم اب ان لوگوں کی ہٹ لسٹ پر اوپر کے ناموں میں آ چکا ہے۔ رب کرے کوئی چمتکار ہو جائے، ورنہ وہ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ میری سمجھ ویچ تو تمہاری یہ باتیں بالکل نہیں آ رہی ہیں۔ زندگی موت تو اس اوپر والے کے ہاتھ میں ہے ماموں، اور آپ بھی مانتے ہیں کہ راسم اور اس جیسے دوسرے لوگ جس کاز کے لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں وہ اب فائنل اسٹیج پر ہے۔ اب اس کشتی نے کسی نہ کسی کنارے پر لگنا ہے۔ دلبر سنگھ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، رب سونے نے چاہا تو لگے گی کنارے، اور سب کی کنارے لگیں گی۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، دیکھو کیا الٹ پھیر ہے۔ اس جلیانوالہ باغ کی تصویر کا تعلق صحابی حیدر سے ہے۔ ہم اسے کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا نکلا ہے۔ راسم ہمارے نزدیک آوارہ گرد اور اجڑ تھا، مگر اس نے وہ کام کیا ہے کہ جو شیر بچے کی نسل میں سے کسی کو کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ راسم کی گرفتاری کے وقت کیا ہوا تھا؟ مجھے تو وہی پتا ہے جو خبروں میں آیا ہے۔ خبروں میں یہ نہیں آیا کہ اس نے خالی ہاتھ 3 بھارتی فوجیوں کو مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا تھا۔ وہ تو ان کی خوش قسمتی کہ ایک فوجی کے سروس پسٹل سے گولی چل گئی، اور آواز سن کر کچھ اور فوجی بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ دست بدست لڑائی وچ اس دن گن ایک کھڈے وچ گر گئی تھی، نہیں تو اس نے چھاٹی کر دینی تھی 8-10 بندے۔ اسی دوران میں اندر سے کراہنے کی آواز آئی، دیکھو اسے، دلبر ماموں نے کہا۔ آنیا لپک کر اندر گئی۔ راسم تکیے سے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنیا نے فوراً اس کے سر کے نیچے ایک کشن رکھا۔ غالباً نیند میں اس کا دایاں ہاتھ میز سے ٹکرایا تھا۔ اس ہاتھ کی 2 انگلیاں ٹوٹ چکی تھیں اور زخم تھے۔ ہاتھ ٹکرانے سے خون رس آیا تھا۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آنیا تڑپ کر بولی۔ راسم نے میچھی میچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ او گاڈ، او گاڈ، آپ ابھی تک گئی کیوں نہیں؟ وہ کربناک انداز میں اٹک اٹک کر بولا۔ آپ کیوں خود کو اور اپنے گھر والوں کو عذاب میں ڈال رہی ہیں؟ وہ اس کی زخمی انگلیوں پر نئی پٹی لپیٹتے ہوئے بولی، میں نے آپ سے کہا ہے نا، مجھے کہیں نہیں جانا۔ میں نے پاپا کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ آپ اس بارے میں سوچ سوچ کر پریشان نہ ہو۔ اس نے سخت بے قراری سے سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آواز نے ساتھ نہیں دیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ آنیا اس کے بالوں بھرے فراخ سینے پر ہاتھ چلانے لگی، اسے تھپکنے لگی۔ کھانسی کی شدت کم ہو گئی مگر کھانسی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھنا چاہ رہا تھا۔ آنیا نے اسے سہارا دے کر بٹھایا اور عقب میں بیٹھ کر اسے اپنے جسم کی ٹیک فراہم کی۔ کچھ دیر بعد وہ نارمل ہو گیا۔ آنیا، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تم اور دلبر سنگھ خود کو کیوں مار رہے ہو میرے ساتھ؟ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ اگر زیادہ ہمدردی امڑ رہی ہے تو کسی طرح راجہ کو اطلاع کر دو۔ میں نے آپ کو صبح بھی بتایا تھا راسم، راجہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ وہ بھی پکڑا گیا ہے یا پھر روپوش ہو گیا ہے۔ مجھے تو سدرا کی فکر ہے۔ آپ نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اسے میں نے گرفتاری سے پہلے وہاں سے نکال دیا تھا، وہ اٹک اٹک کر بولا۔ وہ محفوظ جگہ پر ہے۔ کھانسی کی وجہ سے راسم کے مضروب سینے میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ ہولے ہولے کراہنے لگا۔ آنیا اس کے عقب میں بیٹھی تھی، بازو آگے کر کے ایک بار پھر اس کا سینہ سہلانے لگی۔ گاہے گاہے وہ اس کے الجھے بالوں میں انگلیاں چلاتی تھی۔ وہ دھیمی آواز میں رک کر بولنے لگا، آنیا، میرے دل میں آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، خود کو اسی مقام پر رہنے دیں۔ میں نے آپ کو بہت چاہا ہے مگر آپ کی قربت کی خواہش کبھی نہیں کی۔ میں کبھی بھی آپ کی ان عنایتوں کے قابل نہیں تھا اور اب تو بالکل بھی نہیں ہوں۔ میری وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت آئی تو میں مر کر بھی نہ چین پا سکوں گا۔ پلیز آپ چلی جائیں یہاں سے۔
راسم، آپ خود کہتے ہیں کہ زندگی موت خدا کے ہاتھ میں ہے. اگر میرے مقدر میں کوئی تکلیف لکھی ہے یا موت آنی ہے تو وہ 7 پردوں کے پیچھے بھی آ سکتی ہے. وہ جیسے کراہ کر رہ گیا، اس میں بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی. وہ اس کے بالوں میں اپنی ہنائی انگلیاں چلاتی رہی. وہ اسی طرح بیٹھے بیٹھے اونگنے لگا، پھر سو گیا. وہ اسی طرح اسے بازو میں لیے بے حرکت بیٹھی رہی. کبھی کبھی اس کے سر کے بالوں پر پیار سے بوسہ دیتی رہی. وہ انوکھی لڑکی تھی. اس نے ایک انوکھے وقت میں انوکھی محبت کی تھی. دور کہیں وادی میں فائرنگ کی آواز آ رہی تھی. آرمی کے بوگیر کتے شور مچا رہے تھے. ڈاکٹر ابھی راسم کو دیکھ کر گیا تھا. اس کی حالت بہتر ہو رہی تھی، مگر سینے پر لگی ہوئی چوٹیں تکلیف دیتی تھیں اور تلوے اس بری طرح زخمی تھے کہ اس کے لیے پاؤں پر کھڑے ہونا مشکل تھا. شروع میں تو اس سے ایک لفظ بولنا بھی مشکل تھا، مگر اب وہ اٹک اٹک کر بول لیتا تھا. آنیہ کے بے حد اصرار پر وہ اسے اپنی قید و بند کے حالات بتا رہا تھا. پکڑو تو فوجیوں نہیں تھا، مگر پھر وہ کسی نجی ٹارچر سیل میں لے گئے. وہاں وہ بدبخت اروڑا بھی 2-3 بار آیا. ایک بار وہ ٹھیکیدار نارائن بھی اس کے ساتھ تھا. اروڑا کو تو مجھ سے کئی تکلیفیں ہیں، مگر ٹھیکیدار نارائن کو سب سے بڑی پریشانی اور تکلیف یہی ہے کہ میں نے شادی شدہ جوڑے ظہیر اور نادیہ کو کہاں چھپایا ہے. اروڑا کو کیا کیا تکلیفیں ہیں؟ آنیہ نے اس کی پیشانی کو گیلے کپڑے سے صاف کرتے ہوئے پوچھا. ظاہر ہے سب سے بڑی تکلیف تو یہی ہے قاتلانہ حملے کی کوشش کی ہے. پھر اسے بھی ظہیر اور نادیہ والا دکھ ابھی بھولا نہیں. اسے اس بات کی بھی ہمیشہ رنجش رہی ہے کہ میں نے اس کی سابقہ بیوی یا کہہ لیں کہ سابقہ مظلومہ سدرا کو اپنے پاس پناہ دے رکھی ہے. اروڑا مجھ سے نادیہ اور ظہیر کے علاوہ سدرا کا اتا پتہ جاننے کی کوشش بھی کرتا رہا ہے. وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے الیکٹرک شاک دیتا رہا ہے اور بولنے پر مجبور کرتا رہا ہے. ایک دن اس نے مجھے بے لباس کر کے برف کے بلاک پر لٹا دیا. میں اس دن 3 روز کے فاقے سے تھا. اس نے زبردستی میرے منہ میں شراب انڈیلی اور سور کا گوشت کھلانے کی کوشش کرتا رہا. آنیہ اب گیلے کپڑے سے راسم کے پاؤں صاف کر رہی تھی. ان کا ورم ابھی تک پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا. پاؤں دیکھ کر آنیہ کا دل رونے لگتا تھا. ایسی صفاکی، ایسی سنگ دلی. پاؤں پر کئی جگہ چھوٹے چھوٹے سیاہی مائل نشان تھے. یہ الیکٹرک شاک کی نشانیاں تھیں. وہ اپنے نرم ہاتھوں سے اس کے پاؤں سہلانے لگی. اس نے پاؤں سمیٹ لیے. آنیہ ایسا نہ کیا کریں، وہ کراہا. اسی دوران میں تیز تیز قدموں کی آہٹ ہوئی. پھر دروازے پر چھوٹی سی دستک کے بعد دلبر سنگھ اندر داخل ہوئے. آج ملازم خیرو بھی ان کے ساتھ تھا. وہ آتے ہی بولے، آنیہ خطرہ بڑھ گیا ہے. اب راسم پتر کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں. 2-4 دن کے لیے تم نیچے چلے جاؤ. نیچے کہاں ماموں؟ آنیہ نے پریشان ہو کر پوچھا. بتاتا ہوں، تم ضروری چیزیں سمیٹو، وہ بولے. پھر خیرو کو اشارہ کیا. وہ بھی آنیہ کا ہاتھ بٹانے لگا. خیرو اور دلبر سنگھ جی نے راسم کو دونوں طرف سے سہارا دے کر بمشکل اٹھایا اور پھر آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے ایک عقبی کمرے میں لے آئے. ایک چھوٹا دروازہ کھلا ہوا تھا. آنیہ نے پہلی بار دیکھا کہ وہاں سے ایک تنگ سا زینہ نیچے جا رہا تھا. چند منٹ بعد آنیہ اور راسم ایک چھوٹے سے تہخانے میں تھے. لگتا تھا کہ دلبر ماموں نے ہنگامی بنیادوں پر یہاں آنیہ اور راسم کے قیام کا انتظام کیا ہے. راسم بستر پر لیٹ گیا اور اس کی سانسیں کچھ بحال ہو گئیں تو خیرو کو اس کے پاس چھوڑ کر دلبر ماموں آنیہ کو باہر لے آئے اور بولے، ہی رانی، راجوری میں ہر تھاں راسم کی تلاش ہو رہی ہے. دیواروں پر بڑے بڑے پوسٹر لگا دیے ہیں. ان پر راسم کی تصویر بھی ہے. اسے ایک بڑے دہشت گرد کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے محلے میں بھی ایک جیپ آ کر رکی ہے. 10-12 فوجی ہیں اس کے اندر. سنا ہے گھروں کی تلاشی وغیرہ لیں گے. آنیہ جیسے اندر تک لرز گئی. اب کیا ہوگا دلبر ماموں؟ دلبر ماموں سینہ تان کر بولے، اوے میرے اوندے ہوئے میری دی رانی کو چنتا کرنے کی کیا لوڑ ہے؟ ایسی کم تحسین گیدڑوں کی. کوئی تم دونوں کی ہوا بھی تو چھو کر دکھائے. بس تم دونوں نے تسلی سے یہاں بیٹھے رہنا ہے. کوئی کتے دا پتر آیا تو سنبھال لوں گا اس کو میں. اس روز تو خیریت ہی گزری. وہ رات ان دونوں نے ایک چھوٹے سے کمرے میں گزاری. یہاں لوہے کی ایک بڑی الماری کے علاوہ ایک چھوٹا بیڈ اور صوفہ بھی تھا. ایک اٹیچ باتھ بھی تھا جس میں سیوریج مشین لگی ہوئی تھی. اگلے روز 9 بجے کے لگ بھگ جب آنیہ راسم کو ناشتہ کرا رہی تھی، یکایک اوپر تہخانے کی چھت پر بھاری بوٹوں کی دھما دھم سنائی دی.